بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 400 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آج ہمارا الحمدللہ 22واں پارہ بھی آغاز پا رہا ہے، اور اس حصے کا موضوع ہے 31-32 آیت جو ہے سورہ الاحزاب کا، کہ ازواج النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی ترجمہ: اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، گناہ پر دوہرے عذاب اور نیکی پر دوہرے اجر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں کسی بلند مرتبے پر فراز فرماتا ہے، وہ بالعموم لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں، اور بندگان خدا کی بڑی تعداد بھلائی اور برائی میں انہی کی پیروی کرتی ہے۔ ان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں ہوتی، بلکہ ایک قوم کے بگاڑ کی موجب ہوتی ہے، اور ان کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے انسانوں کی فلاح کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے جب وہ برے کام کرتے ہیں تو اپنے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزا پاتے ہیں، اور جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں اپنی نیکی کے ساتھ اس بات کی جزا بھی ملتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کی بھلائی کی راہ دکھائی۔ اس آیت سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں جتنی زیادہ حرمت ہوگی اور جس قدر زیادہ امانت کی توقع ہوگی، وہاں اسی قدر زیادہ حد تک حرمت اور ارتکاب خیانت کا جرم شدید ہوگا، اور اسی قدر زیادہ اس کا عذاب سخت ہوگا۔ مثلا مسجد میں شراب پینا اپنے گھر میں شراب پینے سے شدید جرم ہے، اور اس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ محرمات سے زنا کرنا غیر عورت سے زنا کی بنسبت اشد ہے، اور اس پر زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تفسیر میں آتا ہے، یہاں سے آخر پیراگراف تک کی آیات وہ ہیں جن سے اسلام میں پردے کے احکام کا آغاز ہوا ہے۔ ان آیات میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا، مگر مقصود تمام مسلمان گھرانوں میں ان اصلاحات کو نافذ کر رہا ہے۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود بخود اس کی تقلید کریں گی، کیونکہ یہی گھر ان کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ صرف اس بنیاد پر کہ ان آیات کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ احکام انہی کے لیے خاص ہیں، لیکن آگے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ کون سی بات ایسی ہے جو حضور کی ازواج کے لیے خاص ہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب نہ ہو، یا ان کے لیے وہ کسی طرح فائدہ مند نہ ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہو سکتا تھا کہ صرف ازواج مطہرات ہی گندگی سے پاک ہوں اور وہی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور وہی نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں؟ اگر یہ منشا نہیں ہو سکتا تو پھر گھروں میں چین سے بیٹھنے اور تبرج جاہلیت سے پرہیز کرنے اور غیر مردوں کے ساتھ دبی زبان سے بات نہ کرنے کا حکم ان کے لیے کیسے خاص ہو سکتا ہے، اور باقی مسلمان عورتیں اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی معقول دلیل ایسی ہے جس کی بنا پر ایک ہی سلسلہ کلام کے مجموعی احکام میں سے بعض کو عام اور بعض کو خاص قرار دیا جائے؟ رہا یہ فکرہ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اس سے بھی یہ مطلب نہیں نکلتا کہ عام عورتوں کو تو بن ٹھن کر نکلنا چاہیے اور غیر مردوں سے خوب لگاوٹ کی باتیں کرنی چاہیے۔ البتہ
تم ایسا طرز اختیار نہ کرو، ایسا اس میں سے مطلب نہیں نکلتا، بلکہ اس کے برعکس یہ طرز کلام کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں گالی نہیں بکنی چاہیے، اس سے کوئی عقل مند آدمی بھی کہنے والے کا یہ مدعا اخذ نہ کرے گا کہ وہ صرف اپنے بچے کے لیے گالیاں بکنے کو برا سمجھتا ہے، بلکہ دوسرے بچوں میں یہ عیب موجود رہے تو اسے اس کی کوئی پرواہ یا اعتراض نہیں ہے، ایسا مطلب اس کا نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع پر عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزرنے پائے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا کر دے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس طرز گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کا خوف اور بدی سے پرہیز کا جذبہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ فاسقات و فاجرات کا طرز کلام ہے، نہ کہ مومنات متقیات کا۔ اس کے ساتھ اگر سورہ نور کی وہ آیت بھی دیکھی جائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور وہ زمین پر اس طرح پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو، تو رب العالمین کا صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خواہ مخواہ اپنی آواز یا اپنے زیوروں کی جھنکار غیر مردوں کو نہ سنائیں، اور اگر بضرورت اجنبیوں سے بولنا پڑ جائے تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کریں۔ اسی بنا پر عورت کے لیے اذان دینا ممنوع ہے۔ نیز اگر نماز باجماعت میں کوئی عورت موجود ہو اور امام کوئی غلطی کرے تو مرد کی طرح سبحان اللہ کہنے کی اسے اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنی چاہیے تاکہ امام متنبہ ہو جائے۔ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے، کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت سٹیج پر آ کے گائے، ناچے، تھرکے، بھاؤ بتائے، ناز و نخرے دکھائے؟ کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ ریڈیو پر عورت عاشقانہ گیت گائے اور سریلے نغموں کے ساتھ فحش مضامین سنا سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ کا پارٹ ادا کریں، یا ہوائی میزبان ایئر ہوسٹس بنائی جائیں اور انہیں خاص طور پر مسافروں کا دل لبھانے کی تربیت دی جائے، یا کلبوں یا اجتماعی تقریبات مخلوط مجالس میں بن ٹھن کر آئیں، مردوں سے خوب گھل مل کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں؟ یہ کلچر آخر کس قرآن سے برآمد کیا گیا ہے؟ خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہے، اس میں کہیں اس کلچر کی گنجائش نظر آتی ہو تو اس مقام کی نشاندہی کر دی جائے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس نے ہمیں بیڑا غرق کر دیا، ہمارے اسلامی معاشروں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب اس پہ حالت یہ ہوگی اس حوالے سے بات کریں تو فوراً جناب حقوق نسواں شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی حقوق نسواں یہی ہیں کہ عورت کو عزت دی جائے، اس کو گھر میں بٹھائیں، اس کو عزت دیں، وہ گھر کی چار دیواری سے صرف بلا ضرورت باہر نہ نکلے، سیر سپاٹے اور سیر سپاٹے چھوڑیں۔ یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ وہ مطلب فلموں، ڈراموں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشا شروع ہو گیا، اور ہم اس کو آزادی رائے کہتے ہیں، آزادی نسواں کہتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشروں کا جو بیڑا غرق ہے اور ہماری جو یہ معیشت کا بیڑا غرق ہے نا، ان ساری چیزوں میں ان چیزوں کا بڑا رول ہے، کس طرح ہم قرآن کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اور اب وہ ممالک بھی ان کاموں میں آگے پیش ہونے لگے ہیں جن پہ کبھی ہمیں فخر تھا کہ وہاں پہ اسلامی شاعر کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اب وہاں پہ بھی عورت کی آزادی کے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں کچھ توفیق سے نوازے، ہمیں ہدایت سے نوازے۔ الحمدللہ جی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 تک کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں کرے، ہمیں دین اسلام، قرآن مجید کی تعلیمات کو پریارٹی پہ، ترجیح پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔